السلام علیکم جی. آپ لوگوں نے خبر دیکھی ہوگی کہ سعودی پولیس نے ریاض الجنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کریک ڈاؤن کیا ہے. وہاں سے بہت سے لوگ پکڑے ہیں, گرفتار کیے ہیں. وہ اس وجہ سے گرفتار کیے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں یا ویسے وزٹ پہ سعودیہ جاتے ہیں اور آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں, مسجد نبی میں جاتے ہیں, تو ریاض الجنہ کے لیے ایک پرمٹ ملتا ہے. نسک ایک ایپ ہے ان کی, اس ایپ کے اندر آپ بکنگ کرتے ہیں, آپ کو ایک ٹائم سلاٹ ملتا ہے, اس ٹائم سلاٹ پہ آپ وہاں چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے, زیادہ تر انفارچونیٹلی ہمارے علاقے کے لوگ تھے, ہمارے خطے کے, پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کے, ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ فیک پرمٹ بنا کے, کیونکہ رش ہوتا تھا وہاں پہ, جو شرطہ کھڑا تھا پولیس والا, اس سے بس دیکھنا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے پرمٹ, آپ چلے جائیں. تو بہت سے لوگوں نے فیک پرمٹس بنائے ہوئے تھے. اب وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ فیک پرمٹ تو الاؤ نہیں ہے, یہ تو قانونی طور پہ بھی بڑی غلط چیز ہے. لوگوں نے یہ کام کیا تو پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. کافی عرصہ انہوں نے پہلے وارننگز دی کہ ایسے کام نہ کریں, ڈفرینٹ وہ سوشل میڈیا پہ یا نوٹسز جاری کرتے رہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن لوگ نہیں باز آئے. تو انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا, بلکہ جن لوگوں نے ان کو وہ بنا کے دیے تھے, اگر وہ سعودیہ کے اندر موجود تھے, یعنی وہ ایڈیٹنگ انہوں نے جس بندے سے کروائی تھی وہ اگر سعودیہ میں موجود تھا, وہ جہاں بھی تھا اس کو سعودیہ سے بھی گرفتار کیا. تو کیا ضرورت ہے ایسا رسک لینے کی, کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی؟ اب جہاں تک بات ہے جی شوق کی, جی شوق ہے ریاض الجنہ میں جانے کا, بہت اچھی بات ہے. تو بھائی جس طرح آپ میں سے کسی کو جانے کا شوق ہے, مجھے بھی ہے, ہر مسلمان کو ہے, لیکن جس طرح ہم سب کو, اس طرح باقی مسلمانوں کو بھی تو ہے نا. تو ایک مسلمان کو جب ایک دفعہ پرمٹ مل گیا اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ایک دفعہ سے زیادہ نہ جائیں ایک سال کے اندر, اب انہوں نے ایک سال کا کر دیا ہے, تو آپ ایک دفعہ جا چکے ہیں نا, تو کسی اور کو موقع دیں تاکہ کوئی دوسرا مسلمان بھی جا سکے. آپ تو جنت میں چلے گئے نا, میں تو جنت میں چلا گیا, اب کسی اور کو بھی جانے دیں. تو وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. جو لوگ وہاں پہ جابس کر رہے ہیں انہوں نے یہ ایڈیٹنگ والے پرمٹ بنا کے دیے, ان کے لیے مسئلہ. اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر لوگ گھوم رہے ہوتے تھے, 100 ریال 200 ریال دیں جی آپ کو پرمٹ بنا دیتے ہیں, پرمٹ بنا ہوا کسی اور کا وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف یہ غلط کام تھا, اب اس کے ساتھ سزائیں بھی مل رہی ہیں, جیل بھی ہو رہی ہے, ڈپورٹ بھی ہوں گے, بلیک لسٹ بھی ہوں گے, جابس بھی جائیں گی, مسئلے بنیں گے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو اس سے بالکل ریلیٹ کرتا ہوں, ایک واقعہ بتاتا ہوں مکہ مکرمہ کا. مجھے اللہ نے توفیق دی, میں عمرے پہ گیا, وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں سین حرم میں. تو ایک بندہ آیا, اس نے بتایا کہ جی آج میں نے 5 دفعہ بوسہ لیا جی حجر اسود کا. بہت اچھی بات ہے جی, حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے, لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 5 دفعہ اس نے لیا تو کسی 4 لوگوں کا تو رہ گیا نا. اگر وہ ایک دفعہ لے کے سکون سے بیٹھ جاتا, کسی دوسرے کو موقع دے دیتا. ہمارے ہاں ہم عبادت میں بھی بعض دفعہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ جو اس طرح ہمیں شوق ہے, جس طرح ہمیں محبت ہے, کسی اور کو بھی ہے. اب وہ بڑا ہٹا کٹا اور طاقتور, 6 فٹ قد اور بہترین سی اس کی باڈی, بہترین طاقت والا لگ رہا تھا. وہ لوگوں کو دھکے دھکے دے کے جا کے میں کوئی عالم نہیں, اس سے مجھے اس ٹاپک کا نہیں پتا, لیکن میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ دھکے دے کے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا چاہیے. اسے بہتر ہے آپ دور سے استلام کر لیں, یعنی اس طرح فلائنگ کس ایسے کر کے, استلام اسے بولتے ہیں, یہ آپ کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کیا اس نے گویا حجر اسود کو بوسہ دیا. تو نو ڈاؤٹ بندے کو شوق ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے, جہاں پہ صحابہ کرام کے ہونٹ لگے, مجھے اس کا موقع ملے. بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی, میں نے بھی جا کے بوسہ لیا, ڈائریکٹ بوسہ دیا پتھر کو. اس کے بعد میں نے بار بار کوشش نہیں کی, استلام کر لی تاکہ کسی اور کو موقع ملے. تو ریاض الجنہ میں ایک تو آپ پازیٹیو چیز یہ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ کریک ڈاؤن نہ بھی کرتی, پولیس نہ بھی پکڑتی, تب بھی کسی دوسرے مسلمان کو بھی تو حق ہونا چاہیے نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ذرا طاقتور تھے یا طاقتور ہیں, انہوں نے جانا ریاض الجنہ میں گھس جانا, دوسرے لوگوں کو دھکے دیتے دیتے آگے نکل جانا, 6 گھنٹے بیٹھے رہنا. میں اگین بات کر رہا ہوں, ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے, لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ کسی ایک کے شوق کے چکر میں اگر 6 بندے محروم رہ گئے تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ سب لوگوں کو 10 منٹ مل جاتے. تو اس لیے جب بھی ہم لوگ عمرے پہ جائیں یا کہیں بھی جائیں, تو جو اس ملک کے قانون ہیں ان پہ 100% عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو ایک اسلامی ملک ہے نا سعودی عرب, اور ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے پیسے دے کے پرمٹ لینا یا ایڈیٹنگ کر کے دھوکے سے پرمٹ لینا کتنی بری چیز ہے. ایون اگر آپ کسی کافر ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کافر ملک میں جا کے بھی ان کا قانون پہ عمل کرنے کے پابند ہیں. یہ تو پھر مسلمان ملک ہے, مکہ مدینہ, وہاں جا کے ہم ایسی حرکتیں کریں. تو آپ لوگوں کے جو بھی عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست وغیرہ عمرے پہ جائیں, ان کو یہ سمجھا کے بھیجیں کہ بھائی پرمٹ خود لینا ہے, نسک ایپ خود ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, وہاں سے خود یہ ریاض الجنہ کا پرمٹ لینا ہے. آپ نے کسی سے وہاں پہ پرمٹ نہیں لینا, ورنہ آپ بھی پکڑے جائیں گے, اور جس نے آپ کو پرمٹ لے کے دیا, بنا کے دیا, وہ بھی پکڑا جائے گا, آپ جیل جائیں گے. تو کیا فائدہ کہ آپ گئے عمرہ کرنے اور یہاں پہ پیچھے فیملی کو پتہ چلے جی اب آپ وہاں پہ جیل ہو گئی ہے آپ کو,
اور پھر اس کے بعد آپ ڈپورٹ ہوں اور آپ کو ساری زندگی اللہ کے گھر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آنے پہ پابندی لگا دی جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ پرمٹ مل گیا، جنت میں چلے گئے، وہ فضیلت مل گئی، پوری ہو گئی، ضرور اس کے سال بعد دوبارہ موقع ملے، 1 سال کے بعد آپ دوبارہ پھر پرمٹ لے سکتے ہیں۔ پہلے تھا کہ مہینے میں 1 دفعہ، آپ انہوں نے سال میں 1 دفعہ کر دے تو ٹھیک ہے، ان کا قانون ہے، ان کی مرضی۔ اور وہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ تاکہ لوگوں کو موقع ملے، زیادہ سے زیادہ لوگ ریاض الجنہ میں آ سکے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ 6 دن بیٹھا رہے اور باقی لوگ باہر جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو قانون پہ عمل کریں، جب بھی عمرے پہ جائیں ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں کہ جو پرمٹ ہے آپ نے خود بنایا ہو، آپ کی فیملی نے خود آپ کو بنا کے دیا ہو، کسی کا ایڈٹ شدہ پرمٹ نہ ہو، اور ایک دفعہ چلے گئے ہیں تو اس پہ اکتفا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دوبارہ ایسا سبب بنائے، اللہ دوبارہ ایسا قانون بنا دے کہ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کے دل میں ڈالے کہ وہ قانون ہی ایسا بدل دے کہ مہینے میں بھی 2 دفعہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، قانون پہ عمل بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جائیں آپ عمرے پہ اور واپسی بلیک لسٹ ہو کے آ رہے ہوں تو بڑا افسوس کا مقام ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی بچیں، اور یہ اویئرنیس اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں پھیلائیں کہ کوئی بھی عمرے پہ جائے تو ضرور اس رول کو فالو کریں۔ تھینک یو۔